بتا رہا ہے کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو۔ آج سے یہ عہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دینے آ رہے ہیں سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دوستو، اور بڑا امپورٹنٹ بیان ہے دوستو، بڑا عبرتناک بیان ہے دوستو۔ یہ بیان خاص کر کے ان نافرمان اولادوں کے لیے ہے جو آپ کے ماں باپ کو بدتمیزی سے بات کرنا، جھڑک دینا، آنکھیں دکھانا، گرا کے بات کرنا، بات بات پر ان کو ڈانٹ دینا، یا مطلب اللہ معاف کرے گالی گلوچ کچھ کر دینا۔ اس طرح کے جو نوجوان بچے چاہے لڑکی ہوں چاہے لڑکا ہو وہ جو کرتے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت والی یہ ویڈیو ہے دوستو۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریے اور لائک بھی کیا کریے۔ دوستو ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جو صرف ایک ہی بار ملتی ہے زندگی میں۔ جس کو ماں باپ مل گئے اور وہ جنت نہ حاصل کر پائے سمجھ لو خسارے میں ہے وہ آدمی، کیونکہ ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ بھی ناراض ہو گیا، یہ سمجھ لیجیے۔ کیونکہ ماں کے پیروں نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ جس طرح تکلیفیں سے پریشانی سے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، سوچیے یہ ان کا دل ہی جانتا ہوگا۔ خود بھوکے رہتے ہیں اور لیکن اپنے اولادوں کو کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے لکھاتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں تاکہ وہ سماج میں لائق بن سکے۔ اور جب ان کے ماں باپ ضعیف یا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اب ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں ان کا سہارا بنے۔ تو اس وقت وہ اولادیں ان کو مطلب جھڑک دیتی ہیں، بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دوستو یہ سب بالکل نہ کریں، کیونکہ ماں باپ بڑی اہم دولت ہے، قیمتی دولت ہے۔ اسی ٹاپک پہ دوستو یہ پورا ہمارا بیان ہے دوستو، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس سے عبرت بھی لیجیے گا۔ اور جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ توبہ کر لیں اللہ سے بھی اور اپنے ماں باپ سے بھی، ان کی خدمت کریں، خوب اچھے سے ان کا خیال رکھیں۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ پورا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو اللہ کی پناہ آج کل کے نوجوان لڑکے ماں باپ کو بھی گالی نکالتے، ماں کو بھی گالی دیتے، باپ کو بھی گالی دیتے، یعنی ڈائریکٹ جو گالی دی ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا ہمیں، لیکن ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ جن ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے پر اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو گالی دینے پہ کیا؟ یہ تو ایک طبقہ ہوا جو ڈائریکٹ گالی دیتا ہے، دوسرا طبقہ نیک لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، وہ بھی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اب وہ کیسے دیتے ہیں ذرا اس طرف آ جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اب دیکھو ہم ایک دن میں اپنے ماں باپ کو کتنی گالی دیتے ہیں، ذرا اس پہ دھیان دینا۔ اللہ کرے جن تک بات پہنچے ان کو احساس ہو کہ ایک دن میں اپنے ماں باپ کو تم کتنی بار گالی دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کیونکہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواب میں وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو مطلب تم ہی نے گالی دی اپنے ماں باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا؟ تو تمہارے ماں باپ کو گالی کس کی وجہ سے پڑی؟ تمہاری وجہ سے۔ اس لیے تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، یعنی تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا مت کہو۔ کیوں؟ تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا کہو گے، تمہاری بیوی پھر تمہارے ماں باپ کو برا کہے گی، گویا کہ تم ذریعہ بنے، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا، گالیاں کھلوانے کا۔ اب سوچو ایک دن میں کتنی بار اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہو، تو گویا کہ تم خود گالی دے رہے ہو، کہ سبب تم بنے ہو۔ ایک بات اور آگے بڑھ کر عرض کر دوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، کسی کے خدا کو گالی مت دو۔ یہ جو اور دوسروں کے جو خدا ہے نا، جو دوسرے معبودان باطل ہیں، جو دوسروں کے جھوٹے خدا ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے
تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. اس لیے دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کی حتک نہیں کرنے کی ضرورت ہے, ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں, ان کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ہم ان کو کچھ برا بھلا کہیں گے, وہ پلٹ کر کے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے آقاؤں کو, ہمارے خدا کو, ہمارے نبی کو برا کہیں گے. یعنی اسلام کتنی احتیاط بتا رہا ہے. کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں, شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں, دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں. اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو. آج سے یہ عہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا سید امیر القادری صاحب کا یہ بیان دوستوں بڑا عبرتناک بیان تھا ان تمام اولادوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے. دوستوں ہمارے پیارے آقا نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے اور علماء ہمارے بتاتے ہیں کہ آپ کا کہنا تھا کہ کاش کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے اسی حالت میں آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا. دوستوں سوچئے یہ مرتبہ ہے ماں کا, اور اس طرح سے باپ کا مرتبہ ہے, کیونکہ باپ کے نہ رہنے سے بچے کو یتیم اناتھ کہا جاتا ہے. تو دونوں کا مرتبہ اپنے اپنی جگہ بہت اہم ہے دوستوں. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی ایک حیات ہے یا دونوں حیات ہیں, تو ان کی خدمت کریں, ان کو منا لیں. اگر وہ روٹھے ہیں تو ان کو منا لیں, وہ مان گئے سمجھ لیجیے اللہ ہی مان گیا. تو ماں باپ راضی اللہ راضی, ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض. تو یہ ہے دوستوں حقیقت. تو ماں باپ کو ناراض بالکل مت کریں, ماں باپ بہت اہم ہوتے ہیں دوستوں. تمام رشتہ دار, تمام دوست یار دوبارہ مل جائیں گے, لیکن ماں باپ ایک بار چلے گئے تو اس دنیا سے نہیں مل پائیں گے. تو جتنا ہو سکے اپنے ماں باپوں کے لیے حق میں دعا کریں, اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے حق میں جتنا ہو سکے دعا کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں. تو جتنا ہو سکے کریں, کیونکہ اگر ماں باپ ناراض ہو کے چلے گئے تو آپ کی تمام عبادتیں, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, نماز, روزہ سب آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا, یہ سمجھ لیجیے. تو اس لیے ماں باپ کو بالکل ناراض نہیں کرنا ہے, ان کو ہر طرح سے خوش رکھنا ہے. تو دوستوں اپنی ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں, اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا. تو ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.